کیا آپ سب نے اس سے پہلے کبھی غور کیا کہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ میں نے زمین اور آسمان کو صرف 6 دنوں کے اندر بنایا اور 7ویں دن اپنے عرش پر جا کر ٹھہرا۔ اسلامی تعلیمات میں ایک ہفتے کے 7ویں دن یعنی جمعہ کو یوم السبت کہا گیا، یعنی سب سے برکت والا دن اور باقی دنوں کا سردار۔ حرم کعبہ یعنی اللہ کے گھر کا طواف کرنے کا حکم بھی 7 مرتبہ دیا گیا اور 7 مرتبہ صفا و مروہ پہاڑی کے چکر لگانے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ حج کے دنوں میں شیطان کے ہر ایک علامتی پلر کو 7 کنکریاں مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ جسے قرآن کریم اور توحید کی بنیاد کہا جاتا ہے، اور یہ اتنی اہم ہے کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے وقت مسلمان ہر رکعت کے اندر اسے پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر کل 7 آیات ہیں اور 21 حروف جو 7 اور 3 کا ملٹیپل ہیں۔ 7 سال کے بچے کو ہر صورت نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جنت اور جہنم کے دروازے 7 ہیں، ان کے 7 درجے ہیں۔ سورہ الطلاق آیت 12 کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے 7 آسمان اور انہی کے برابر 7 زمینیں بنائی جس کے اندر اس کا حکم اترتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے زمین پر اور 7 مضبوط آسمان یا پھر آسمان کی تہیں بھی بنا دی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے فرعون مصر کو خواب کے اندر 7 موٹی اور 7 دبلی پتلی لاغر گائیں دکھائی گئی تھی، اور قوم عاد پر اللہ نے 7 راتیں اور 8 دن تک عذاب کی آندھی کو چلائے رکھا۔ یہی نہیں بلکہ زمین پر بھی رینبو کے اندر 7 بیسک کلر ہیں جن سے باقی رنگ بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میوزک کے بھی بیسک 7 سر ہوتے ہیں۔ زمین پر 7 بر اعظم ہیں اور 7 ہی سمندر کیوں موجود ہیں؟ آخر نمبر 7 کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ قرآن کریم کے ہر ایک اہم واقعے کے اندر اور دنیا و کائنات کی بناوٹ کے اندر ہمیں ہر جگہ پر دیکھنے کو اور سننے کو ملتا ہے؟ یقیناً اس نمبر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے جسے ہم لوگ ابھی تک نہیں جانتے۔ قرآن کریم میں نمبر 1 کے بعد نمبر 7 سب سے زیادہ بار رپیٹ ہوا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہماری کائنات کا نظام سب اٹامک لیول سے لے کر کائنات کی ترتیب تک سب ایک خاص قسم کی میتھمیٹیکل نمبرز کی ترتیب سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ میتھمیٹکس یا نمبرز اس کائنات کی ترتیب کی زبان ہے، اور ہماری یہ کائنات فیبناچی نمبرز یا گولڈن ریشو کی ترتیب پر بنی ہے جسے لیونارڈو آف پیسا نے متعارف کروایا، اور یہ ترتیب کچھ ایسے ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک نمبر کا سکوئر لیں، اب اس کے ساتھ اسی سائز کا ایک دوسرا سکوئر جوڑ دیں، اب اس کے ساتھ ایک 2x2 کا سکوئر جوڑ دیں، اب اس کے ساتھ ایک 3x3 کا، پھر 5x5 اور پھر 8x8 کا۔ اب اگر ہم بالکل اسی ترتیب کو اسی طرح سے بڑھاتے جائیں تو یہ خاص قسم کی اسپائرل شیپ کو بناتی ہے جسے ہم کہتے ہیں گولڈن ریشو یا فیبناچی نمبرز۔ یہ وہ ترتیب ہے جو کہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم ایک پچھلے نمبر کو اگلے 2 نمبرز کے اندر شامل کرتے جائیں، اور حیرت انگیز طور پر پودوں کے پتوں سے لے کر پھولوں یعنی ہر ایک پودے، جانور اور خود انسان کے جسم کے اندر بھی بالکل یہی ترتیب موجود ہے۔